حدیث مبارکہ پہ غور کیجیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عجمی ہیں، اہل ہند میں ہمارا شمار ہوتا ہے. ہم لوگ عربی زبان کو اردو زبان میں ڈھال کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. عطا کے معنی آنا، اس کا جب ہم کسی کی طرف نسبت دیتے ہیں مفعول کی طرف، تو مفعول کی سے جوڑنے کے لیے جو الی حرف جر آتا ہے اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اتیت الی المسجد، اتیت الی الاستاذ، اتیت الی امی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ الی کے بغیر اتیت امی، اتیت المسجد، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتی الی النبی نہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ ان رجلا اتی النبی، صحیح بخاری میں یہ جو حدیث آگے آنے والی ہے اس میں اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ اخی والی جو بات ہے نا، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخی یشتکی بطنہ، ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی اپنے پیٹ کی تکلیف بیان کر رہے ہیں، یعنی انہیں اسہال کی شکایت ہے. اور ان رجلا، وہ کون شخص ہیں؟ اور یہ کہنا کہ اخی میرے بھائی کو ایسی شکایت ہے، ان کے بھائی کون ہیں؟ اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا لم اقف علی اسم واحد منہما، وہ صاحب کون ہیں، ان کے بھائی کون ہیں، ان دونوں میں سے کسی کے بھی نام سے میں واقف نہیں ہو سکا ہوں. جن صحابہ کے نام ملے ہیں وہ خود بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اس طرح کی اگر ہم شمار کرنے لگیں تو صحابہ کی تعداد بہت بڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے ابو زرع الرازی وغیرہ نے کہا رحمہ اللہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,00,000 کے قریب صحابہ موجود تھے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ صاحب آئے اور ان کے بھائی سے متعلق انہوں نے شکایت کی، اور کیا کہا انہوں نے؟ اخی یشتکی بطنہ، یعنی میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب دواء المبطون، المبطون یعنی اسہال، اس سے متعلق اس باب سے متعلق بھی اس حدیث کو لائے ہیں، لیکن اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہاں الفاظ ہیں یشتکی بطنہ، یشتکی بطنہ. اور جو باب دواء المبطون 24واں جو باب ہے کتاب الطب کا، اس میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں استطلق بطنہ، مطلق، طلق مانے کھل جانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ استطلق بطنہ یعنی استفعل، طلب الفعل. استطلق بطنہ مطلب یہ کہ یعنی ان کو اسہال ہو چکا ہے، بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، یہ معنی. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الطب میں، اور اس میں یہ الفاظ ہیں عریب بطنہ، عریب، ہاں عریب ای فسد، عریب یعنی فسد. تو بہرحال الفاظ الگ الگ ہیں. اشتکا بطنہ، استطلق بطنہ، عریب بطنہ، سب کے معنی یہی ہیں، یعنی کثر خروج ما فی، پیٹ میں جو فاسد مادہ ہے وہ مسلسل ایک دم ایک ساتھ نکل رہا ہے، جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. مقصود یہ ہے کہ اسہال یعنی دست لگنا، اسہال ہونا، لوز موشن ہونا، یہ سب ایک ہی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اسقہ عسلا، اسقہ عسلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبوت کے وقت 40 سال کی عمر، اور احکام مسائل لوگوں سے میل جول، احکام اور جو ہے اس فراغ کے ساتھ دین سے متعلق جو تبلیغ ہوتی رہی پوری تفصیل کے ساتھ، وہ مدینے میں 50 سال کی عمر خود اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینے کی زندگی کو اگر آپ بڑھاتے جائیں تو 50 سے 55 60 قریب ہو رہی. 53 سال کی عمر میں تو مدینہ گئے آپ، 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا آپ کا.
یعنی مدینے میں خود رسول اللہ کی عمر علیہ السلام 55-60 کے قریب ہو رہی ہے جب اس طرح کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آپ خود دنیاوی اعتبار سے عام انسان کی طرح ایک اچھے تجربے کار انسان, سمجھ میں آ رہی بات آپ کو, لیکن ان سب سے بڑھ کر کے آپ اللہ کے نبی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر شریعت نازل کی, آپ پر احکام جاری کی, آپ علیہ السلام کو سبھی مسائل کی طرح طب سے بھی متعلق بتایا گیا. تو الطب النبوی کا مقام اور مرتبہ عام طب سے نہیں ہے, کوئی موازنہ ہی نہیں اس سے. آگے بتاؤں گا میں آپ کو ابن القیم کے الفاظ میں رحمہ اللہ. تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اسقیہ عسلا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس مرض کو آپ نے جانچا اور اس مرض کے موافق اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسقیہ عسلا. وہ گئے جا کر کے عسل پلایا ان کو, شہد پلایا ان کو, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی شہد کی مکھی کے ذریعے سے. دیکھیے شہد کی مکھی یعنی متعدد نباتات, ایک سے نہیں, ایک درخت سے نہیں, متعدد, غور کیجیے آپ, متعدد نباتات سے وہ رس چوستی ہے وہ مکھی, اور اس کے لیے فاصلہ طے کرتی ہے, اور نہایت عمدگی سے. بات ایسی نہیں کہ شہد کی مکھی جا کے چوس لے رہی ہے. اللہ نے کہا فصلو کی سبل ربی کی ذلولا, فصلو کی سلاکہ کے معنی چلے جانا چلے جانا چلے جانا, فصلو کی سبل ربک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, شہد کی مکھی میں اللہ نے بات ڈالی ہے. مطلب اس کو چھوٹی بات نہ سمجھی جائے. اللہ نے شہد کی مکھی میں اس بات کو رکھا, اور وہ مختلف نباتات کی طرف جاتی ہے. نباتات کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے خلق کیا, مکھی کو اللہ نے خلق کیا, اس کی رہنمائی اللہ نے کر رہے ہیں, اور اسے کیا لینا چاہیے, کیا جمع کرنا چاہیے, اس کے پیچھے جو محنت اور جو قانون الہی ہے آپ اس پہ غور کیجئے, پھر اس شہد پہ بات کیجئے. آپ کتنی بڑی بات بن جاتی ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو ایک سورہ ہے نا قرآن مجید میں, سورۃ النحل, سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی مخلوق کا ذکر فرمایا ہے, بلکہ جتنی نعمتوں کا ذکر اس سورہ میں اللہ نے کیا قرآن مجید کی کسی اور سورت میں اتنا نہیں کیا اللہ نے. سورۃ النحل میں اتنی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا, اتنی مخلوقات کا اللہ نے ذکر فرمایا, لیکن اس کا نام رکھا النحل. اور یہ ہمارا موقف ہے کہ اسماء السور توقیفیہ, سورتوں کے نام توقیفی ہیں. اب مجھے بتانا کیا ہے آپ کو, اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا نام النحل کیوں رکھا گیا, وہ اس وجہ سے کہ اس کے کردار کی وجہ سے, کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو مزاج رکھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرامین کے مطابق جو اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے, وہ اللہ کی ایک نعمت ایک درخت سے نہیں متعدد نعمتوں سے ہوتی ہوئی آتی ہے. تو گویا کہ کئی ایک نعمتوں کا وہ سمیٹ کر ایک قطرہ شہد کی شکل میں پیش کرتی. تو کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اس کا کردار کون ہے, النحلہ. وَإِن تَعُدُّوا متعدد درختوں سے نباتات سے وہ جو ہے مطلب اکٹھا کرتی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ایک چھوٹی مکھی کا کردار دیکھو, النحل. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو متعدد نباتیات کا وہ رس اور نچوڑ ہوتا ہے, تو اس انسان کے مرض کے کافور کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے کہا اسقیہ عسلا. بات واضح ہے. وہ گئے پلایا ان کو, ثم اتاہ الثانیۃ. کیا مطلب ہے, اے اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ابھی بھی شفایاب نہیں ہوئے ہیں, یہ معنی اس کا. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام اسقیہ عسلا ثم اتاہ الثالثۃ. کیا مطلب یعنی فسقاہ, پلایا ان کو, فلم یبرأ, پھر بھی وہ ان کا مرض دور نہیں ہوا, شفا بھی نہیں ہوئی. تو آئے وہ ثم اتاہ الی الرسول علیہ السلام فقال, یہ تفصیل آتا اس میں. تو کہا اسقیہ عسلا ثم اتاہ فقال فعلت, اے اللہ کے رسول میں نے تیسری مرتبہ بھی یہ کام انجام دیا ہے, یعنی سقیتہ فلم یبرأ, میں نے ابھی تیسری مرتبہ بھی ان کو پلایا, پھر بھی ان کو شفا نہیں ہوئی ہے. کتاب الطب میں آگے جو حدیث آ رہی ہے باب الدواء المبطون, اس کے الفاظ ہیں انی سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا. اے اللہ کے رسول ان کا اسہال بڑھ ہی جا رہا ہے, ابھی بھی شفایابی نہیں ہوئی. شفایابی تو دور کی بات, فلم یزدہ الا استطلاقا,
یہ المبتون اسہال کا اضافہ ہوا ہے. شہد کے اندر بھی گرمی ہے. یہ جو مرض ہے اس مرض کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے شہد کھانے کے لیے حکم دیا. اچھی طرح بات واضح ہے. یہاں ایک قابل غور بات کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام صدق اللہ. صدق اللہ کیا مطلب صدق اللہ؟ صدق اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نہیں فی شفاء للناس. سورۃ النحل میں اللہ نے کہا نا فی شفاء للناس، شہد میں شفا ہے. اللہ کی بات تو سچ ہے، لیکن وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا نہیں، خطا کی. مقصود کیا ہے؟ کذب کہا اللہ کے رسول نے. صدق اللہ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اللہ نے تو سچ کہا ہے، فی شفاء للناس، بات اٹل ہے. لیکن تمہارے بھائی کو 3 مرتبہ پلانے پر بھی جو بات نہیں ہوئی ہے، کہا کہ کذب بطن أخيك. علامہ ابو سلیمان حمد ابن محمد الخطابی رحمہ اللہ، معروف 388 سن وفات ہے، سب سے پہلے شارح ہیں وہ کتب ستہ کے. سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، صحیح بخاری کی شرح لکھی، متعدد کتابیں ہیں آپ کی. شان الدعاء آپ کی کتاب ہے، اعجاز القرآن آپ کی کتاب ہے، اور بھی متعدد کتابیں ہیں آپ کی. آپ کی کتاب ہے غریب الحدیث. پتہ ہے آپ کو بہت عظیم محدث بھی ہیں آپ، بہت عظیم لغوی بھی ہیں آپ. غریب الحدیث 2 جلدوں میں نیچے ہیں یہاں پہ، لیکن نسخہ اچھا نہیں ہے وہ غریب الحدیث. اس میں آپ نے کذبہ کے تعلق سے بتایا کہ احادیث میں جو آتا نہیں کذب فلان، تو کہا کہ کذب کے معنی یہ نہیں ہے جس میں صدق سے انحراف والی بات آتی ہے، جھوٹ. یعنی الکذب الذی هو الانحراف عن الصدق، سچائی سے انحراف والی جو بات آتی ہے وہ مقصود نہیں ہے یہاں پہ. بات واضح ہے. والتعمد للزور، جھوٹ کہنے کے لیے، بناوٹی بات کے لیے جو آدمی گھڑ کے ایک بات کہتا ہے نا، وہ مقصود نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں پر مقصود ہے کسی بات کو یعنی کسی بات میں خطا کر جانا. جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کذب سمعی، کذب بصری. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں نے ایسے سنا نا آپ کے بارے میں، کذب سمعک، میں تو ایسے دیکھ کے آیا نا، کذب بصرک. کذب بصرک کیا مطلب؟ یعنی آپ کو دیکھنے میں غلطی ہوئی، آپ کو سننے میں غلطی ہوئی. آپ کا کان یا آپ کی سننے کی طاقت نے جھوٹ کہا، وہ مانا اس کا نہیں، خطا کرنا، غلطی کر جانا. تو کہا کہ کذب بطن أخيك، تمہارے بھائی کے پیٹ کا نظام یہ ایسا ہے کہ ابھی اس کے لیے کام کرنا بہت باقی ہے. یہ مانا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر مرض کی جو دوا ہوتی ہے، اس کا جو علاج ہوتا ہے ایک مدت تک کے لیے ہوتا ہے. وہ آپ نے پہلی مرتبہ پلایا نہیں علاج ہوا نا، کیوں؟ مرض اتنا بڑا ہے، مزید پلاؤ. پھر بھی علاج نہیں ہوا، مقدار بڑھاؤ، علاج جاری رکھو. ابھی بھی علاج نہیں ہوا، پھر علاج جاری رکھو. آگے حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو آپ آگے حدیث کے الفاظ دیکھو آپ. صدق اللہ وکذب بطن أخيك اسقه عسلا، یعنی قال فی الرابعۃ. بتا دیں آپ کو، قال فی الرابعۃ یعنی 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول نے اس بات کو کہا کہ اسقه عسلا، جائیے ابھی اس مقدار کو پوری کیجیے، اس مقدار کو پوری کیجیے جو مقدار ابھی باقی ہے. کہا فسقاہ فبرأ، 4تھی مرتبہ جب پلایا فبرأ بإذن اللہ تعالی، پھر وہ شفا یاب ہو گئے. یعنی یہ کہ ایک مقدار پوری کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو آپ 3 دن کھائیے، ایک مرتبہ کھا لیا، ڈاکٹر کے پاس جا کے بولیں گے مجھے شفا ہی نہیں ہوئی. مجھے بھائی آپ کو 3 دن کی دوا دی گئی تھی نا، 3 دن کھائیے آپ. میں نے کہا نا 3 دن کے بعد آؤ. آپ ابھی آئے صبح میں، ایک مرتبہ کھانا کھایا، دوا کھائی، اور ابھی آ گئے آپ. تو یہ مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے شفا رکھی، لیکن ہر مرض کا ایک مقدار ہوتا ہے نا، اس کی ایک مدت ہوتی ہے نا علاج کی. لیکن جب 4تھی مرتبہ پلائیں تو کہا کہ فسقاہ فبرأ، تو ان کو شفا مل گئی. بعض لوگوں نے اس پہ یہ بات کی کہ پہلے ہی اسہال انسان کے اندر کی کمزوری ہے، گرمی سے ہوتا ہے،
شہد پلانے کی وجہ سے جو مزید گرمی ہوتی ہے، مزید لم یزید الا استطلاقا، اسہال بڑھے گا ہی، اور یقیناً اسہال آغاز میں مزید بڑھے گا. جیسا ہوتا نہیں، بس ڈاکٹر کہتے ہی نہیں میں آپ کو دوا دیتا ہوں، ذرا سی تکلیف بڑھے گی آپ کی، ڈرنا نہیں، دھیرے دھیرے اچھا ہوگا، کہتے نہیں کہتے. تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام اس کے اصلا پتہ ہی آپ کو لم یزدہ الا استطلاقا، آپ کے حساب میں اضافہ ہوگا، یہ آغاز میں ہوگا، لیکن وہ جو فاسد مادہ ہے وہ تیزی سے جب نکلے گا پھر وہ شہد کام کرے گا اس پہ. پہلی مرتبہ جب کام کریں گے تو جو اندر کا فاسد مادہ وہ نکلے گا، دوسری مرتبہ پلائیں گے تو اور نکلے گا، تیسری مرتبہ پلائیں گے اور نکلے گا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ پلائیے آپ، اب پیٹ آپ کا خالی ہے، اب دوا کام کرے گی آپ کو. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، علاج بھی کرا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے اور علاج بھی کرا رہا ہے. ایک آدمی خوب میٹھا کھا رہا ہے اور شوگر کا علاج بھی کرا رہا ہے. یعنی پہلے آپ بچائیے اس چیز کو، دور کیجیے، پرہیز کیجیے، پھر آپ علاج کیجیے. یہی بات ہے اس میں جو بات ہے، اچھی طرح بات واضح ہے آپ کو. تو یہ ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد القسطلانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بات کہی ہے جسے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 415. اس میں آپ نے بہت عمدہ بات لکھی ہے. آپ نے کہا دیکھیے، فاعتبار مقادیر الادویہ وکیفیاتها ومقدار قوت المرض والمریض من اکبر قواعد الطب. طب کا یہ اصول ہے کہ مرض کون سا ہے، کس نوعیت کا ہے، مریض کون ہے، کس نوعیت کا ہے. بخار بوڑھے کو بھی آتی ہے، نوجوان کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے. جو نوجوان بہت زیادہ صحت مند ہے اس کو بھی آتی ہے، جو بالکل بوڑھا ہے اس کو بھی آتی ہے. تو کیا اس مرض کے اعتبار سے ایک ہی دوا ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم کتنی مرتبہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس کو انجیکشن ڈال دو، بھائی انجیکشن کی ضرورت نہیں. وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا علاج کرنا چاہیے. من اکبر قواعد الطب، کہ مرض کو جاننا، مریض کو جاننا، دوا کی تشخیص کرنا، دوا کی مقدار بتانا کہ کتنی لینی چاہیے، کب تک لینی چاہیے. من اکبر قواعد الطب، یہ اصول ہے. بات واضح آپ کو. ابن القیم نے بہت ہی ایمان افروز بات کی. ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں، جو کتاب الطب کے نام پہ الگ سے علیحدہ کر کے تباہ کی گئی ہے. ابن القیم لکھتے ہیں وَلَيْسَ طِبُّهُ، غور کیجئے، پہلے غور کیجئے آپ، وَلَيْسَ طِبُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم كَطِبِّ الْأَطِبَّاء، عام طبیب، عام ڈاکٹروں کی ڈاکٹری نہیں ہے یہ. وَلَيْسَ طِبُّهُ كَطِبِّ الْأَطِبَّاء، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّ طِبَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم متيقن قطعی الہی مصادر عن الوحی ومشکات النبوہ وکمال العقل وطب غیرہ اکثرہ حدث وظنون وتجارب. اللہ کے رسول کی جو طب ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ وحی کی روشنی میں ہے. من مشکات النبوہ، نبوت سے ہے وہ، اور ایک ٹھوس اور حاذق انسان جو ہوتا ہے اس کی عقل کے بالکل موافق کہ وہ تسلیم کر کے رہ جائے اس بات کو، ان کی طرف سے. جبکہ دیگر اطباء کا جو معاملہ ہے اکثر بحدث ظنون تجارب، جو پہلے تجربہ کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کی تشخیص پھر آگے بڑھائی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے وہی نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا، تشخیص کر دی گئی اور کہہ دیا گیا، یہ بات ہے. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ فتح الباری میں، فطب النبوہ لا يناسب الى الابدان، دیکھیں فطب النبوہ لا يناسب الا الابدان الطیبہ كما ان شفاء القرآن لا يناسب الا القلوب الطیبہ. قرآن میں شفا ہے لیکن ہدن للمتقین، ہدن للمتقین، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ القلوب الطیبہ،
ویسے ہی طب النبوی شفا ہے کس کے لیے؟ الابدان الطیبہ. جس بدن میں فاسد مادہ زیادہ ہو اس فاسد مادے کو رکھتے ہوئے وہ علاج نہ کراتا ہے، اس کے لیے کام نہیں کرے گی وہ چیز. تو فاسد مادے کا علاج کرنے کے لیے طب نبوی کو سامنے رکھتے ہیں تو مکمل طور پر جو نسخہ بتایا گیا ہے